ہوتا ہے کہ ایسے منشیات فروش 2 نمبر کمائی والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ ساتھ خیر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں پہ بھی کئی دفعہ لگا رہے ہوتے ہیں، معاشرے پر بھی لگا رہے ہوتے، تھوڑا بہت ہم کہتے ہیں یار جیسا تیسا دیکھو نیکی کے کام بھی تو کر رہے ہیں نا، کیا ہوا لوٹ مار کر رہے ہیں، دسترخوان بھی تو لگا رہے ہیں نا، اتنے لوگوں کو کھانا بھی تو کھلا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حرام کی کمائی کو فلاح کے کام میں جائز سمجھ کے لگانا یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اسی طرح کسی کی ناجائز اور حرام کی کمائی کو فلاح کے کاموں پر لگتے ہوئے اس کی تعریف کرنا اور اس بنا پر اسے اچھا جاننا اور اس کی تائید کرنا، یہ بھی کفر کی تائید کرنا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تھوڑا کماؤ، حلال کا کماؤ، اور بے شک تھوڑا خرچ کرو، حلال۔ کسی کو ادھار دینا، کسی کا قرضہ اتارنا، کسی کا علاج کروانا، کسی بھوکے کو کھلانا، یہ اس وقت ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے پاس موجود ہے تو ہاں اپنی تھوڑی ضرورت کم کر کے اس کو دے دیں۔ اگر آپ کی اپنی پوری نہیں پڑ رہی، بے شک آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، احساس ہے، ان اللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، چونکہ آپ خود ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ حلال حرام کی کمائی، یہ حلال اور حرام میں کتنا فرق ہے۔ میں لمبی چوڑے بیانات کرنے سے جو میں نے غور و فکر کیا اور جو دیکھا مشاہدہ کہ حلال اور حرام میں کی کمائی میں کتنا فرق ہے، ایک جملے میں عرض کروں گا کہ حلال اور حرام کی کمائی میں زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ حلال اور حرام کی کمائی میں دن اور رات کا فرق ہے، تو کتنا فرق ہے، کیسا؟ ظاہر ہے کہ حلال جو ہے وہ اس میں برکت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں طمانینت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں برکت ہے، اور حرام جو ہے بے شک بظاہر جتنا مرضی وہ بندہ کما لے، اس میں نہ طمانینت ہے، نہ سکون ہے، نہ اس میں آرام ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ اگر حرام نہ کماتا تو اتنا تو نہ ہوتا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو رزق ملنا ہے اس وقت تک موت نہیں آنی۔ جس بندے کو جو رزق ملنا ہے، جو عزت ملنی ہے، جو شہرت ملنی ہے، جو سماجی قد کاٹ ملنا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا اس کو موت نہیں آنی۔ یہ پکی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا بندے کو موت تلاش نہیں کرتی جتنا رزق تلاش کرتا ہے۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جس دن اس میں 4 ماہ کے بعد جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اسی دن جب بچہ پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں حرکت میں آتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے، اسی دن فرمایا کاتب تقدیر لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی عزت کتنی ہوگی، اس کی شہرت کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اسی دن لکھ دیا جاتا ہے۔ کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب باقی ساری چیزوں پہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں آگے کیا ہے کہ اگر ہم چیٹنگ کریں گے، بے صبری کریں گے، کرپشن کریں گے، مل جائے گا۔ اگر صبر کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، پلاننگ کریں گے، محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، تب بھی ملے گا۔ اس طریقے سے حلال کس رائے سے ملے گا، اس طرح حرام کس رائے سے ملے گا، ملے گا ضرور۔